السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کلاس 4 سائنس ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہم چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ آج سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 7 جو ہے ارتھ اینڈ اٹس ریسورسز۔ چیپٹر 6 تک ہم فل کمپلیٹ جو ہے وہ چیپٹر ڈیٹیل ٹاپک بھی پڑھ چکے اور اس کے ایم سی کیوز بھی اوورال چیپٹر کے ایک ایک ٹاپک کی ایم سی کیوز بھی ہم نے بنائے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اب آج ہم چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 7 سب سے پہلے جو ہے ارتھ اینڈ اٹس ریسورسز ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارتھ اینڈ اٹس ریسورسز کا کیا مطلب ہے۔ ارتھ یعنی کہ زمین جو ہے یہ نظام شمسی یعنی کہ سولر سسٹم جو ہے، سولر سسٹم اردو میں نظام شمسی کہتے ہیں، تو سولر سسٹم کا وہ پلینٹ ہے جہاں پر زندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ باقی پلینٹس میں زندگی موجود نہیں ہے۔ یہ ارتھ جو ہے یہ واحد وہ سیارہ ہے یعنی کہ پلینٹ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے، کیونکہ یہاں پر ہوا، پانی، مناسب درجہ حرارت اور مٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب زمین جو ہے نا وہ اپنی ایکسس کے گرد گھومتی ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ ایکسس کیا ہے؟ ایکسس ایک خیالی لکیر ہے جس کے گرد زمین گھومتی ہے۔ زمین اپنی ایکسس پر گھومتی ہے اور ایک چکر مکمل کرنے میں زمین کو 24 آورز جو ہے وہ لگتے ہیں، اور اسی گردش کی وجہ سے دن اور رات جو ہے وہ بنتے ہیں، اور اسے ہم روٹیشن آف دا ارتھ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ریولوشن آف دا ارتھ۔ ریولوشن آف دا ارتھ کیا ہے؟ زمین جو ہے نا وہ سورج کے گرد ایک مدار میں گھومتی ہے اور ایک چکر مکمل کرنے میں 365 دن اور تقریباً 6 آورز جو ہے وہ اسے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے سال اور موسم جو ہے وہ بنتے ہیں۔ یہ ہوا ریولوشن آف دا ارتھ۔ اس کے علاوہ زمین جو ہے نا، زمین پر خشکی اور پانی جو ہے دونوں موجود ہے۔ اب ریسورسز جو ہے وہ کیا ہے؟ ارتھ ریسورسز۔ تو ارتھ ریسورسز میں وہ تمام چیزیں جو ہمیں زمین سے حاصل ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ سارے کیا ہے؟ وہ ارتھ ریسورسز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریسورسز جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کہلاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ منرل ریسورسز ہے۔ تو نیچرل ریسورسز جو ہے نا اس میں ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے؟ تو وہ ایسی ریسورسز جو کہ قدرت نے ہمیں خود دی ہے، جیسے کہ ہوا، پانی، سوئل یعنی کہ مٹی، سن لائٹ، فارسٹ یعنی جنگلات، اس کے علاوہ پلانٹس اینڈ اینیملز، یہ سارے جو ہے نا یہ نیچرل ریسورسز ہے۔ اور دوسرا جو ہے منرل ریسورسز یعنی کہ معدنی وسائل۔ تو یہ ریسورسز جو ہے نا یہ زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئلہ، گیس، تیل، لوہا، تانبا، سونا وغیرہ، یہ سارے منرل ریسورسز ہیں۔ صحیح ہے۔ اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ارتھ اینڈ اٹس فزیکل کریکٹرسٹکس۔ ارتھ اینڈ اٹس فزیکل کریکٹرسٹکس یعنی کہ زمین کی طبی خصوصیات۔ زمین کی سرفیس جو ہے نا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، واٹر اینڈ لینڈ۔ صحیح ہے، واٹر اینڈ لینڈ۔ زمین کا تقریباً 71% جو حصہ ہے نا وہ پانی پر مشتمل ہے، جیسے کہ ہمارے پاس سمندر، دریا، جھیلیں، برفانی علاقے جو ہے نا وہ پانی والے علاقوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کا تقریباً 29% حصہ جو ہے وہ خشکی پر مشتمل ہے، جیسے کہ پہاڑ، میدان یا صحرا وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ زمین جو ہے نا، زمین کے گرد ایٹماسفیئر کی ایک تہہ جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے۔ یہ ایٹماسفیئر کی تہہ جو ہے نا یہ ہماری زمین کو نقصان دہ شعاؤں سے بھی بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا جو ہے نا وہ زمین پر ہر جگہ پر موجود رہتی ہے، ایون مٹی اور پانی میں بھی ہوا موجود رہتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دی ہے، یہ بوتل اور بیلون والی ایکٹیویٹی جو ہے یہ یہاں پر دی ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹی پلاسٹک کی بوتل لیں اور گرم کیل کی مدد سے احتیاط کے ساتھ بوتل کی ڈھکن میں ایک چھوٹا سا سوراخ کریں۔ اس طرح بوتل کے نچلے حصے میں یعنی کہ باٹم میں بھی ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیں۔ اب ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اسے ٹیپ یا گوند کی مدد سے جو بوتل ہے نا اس کی ڈھکن پر اس طرح چپکا دے کہ کاغذ کا ایک سرا جو ہے وہ ڈھکن کی سطح سے جڑا رہے اور جبکہ دوسرا سرا جو ہے نا وہ آزاد رہے۔ اب ایک بیلون لیں اور بیلون کی منہ کو بوتل کے ڈھکن پر اچھی طرح فٹ کر دیں۔ اب بوتل کو بار بار دبائیں۔ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ جب بوتل کو دبایا جاتا ہے نا تو بیلون جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے۔
صحیح ہے، کاغذ کا آزاد سرا جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بوتل کے اندر جو ہے ہوا موجود ہے۔ جب ہم بوتل کو دباتے ہیں نا تو اندر کی ہوا جو ہے وہ حرکت کرتی ہے اور بیلون میں چلی جاتی ہے، جس سے بیلون جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ والا ٹاپک جو ہے یہ ختم ہو گیا، اور اس ایکٹیویٹی سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے ارتھ پر ہوا جو ہے نا وہ ہر جگہ پر موجود رہتی ہے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔